بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چونکہ آج پہلی رات ہے کوئٹہ کے 86 شہداء کی تدفین کے بعد، تو مجلس کے آغاز میں پہلے تو ایک ریکویسٹ ہے کہ ان شہداء کوئٹہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اگرچہ کوئٹہ کے یہ شہداء جن میں سے بعض جن کا تعلق پاکستان کے دوسرے علاقوں سے تھا اور ان کی میتیں ان کے اپنے علاقوں میں لے جائی گئی تھیں اور وہ وہاں دفن کیے گئے تھے، لیکن یہ 86 شہداء شہیدان راہ خدا ہیں، اور شہیدان راہ خدا کے حوالے سے ہمارے یہاں نماز ہدیہ قبر یا ہدیہ میت یا وحشت کا رواج نہیں، نماز وحشت۔ لیکن بہرحال حکم اسلامی اور وہ جو مستحب عمل ان کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو آج کی رات کسی وقت بھی یہ شہداء کوئٹہ اس طرح یاد رہیں کہ آپ ان سب کے لیے مل کر 1-2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ سکیں، جس کا بہترین وقت تو نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے، لیکن فجر تک کسی وقت بھی نہ صرف یہ کہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ اگر کوئی خاص ڈرائیونگ کا رسک نہ ہو تو یہ نماز بھی سنت نماز ہونے کی بنا پر چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ کر حتیٰ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف اس لیے میں نے یاد دلایا، وضو ضروری ہے، باتیں نہ کی جائے نماز کے دوران، صرف اس لیے یاد دلایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کا گھر یہاں سے اتنے فاصلے پر ہو کہ وہ گھر پہنچنے تک گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس عمل کو انجام دے سکیں۔ شہداء کوئٹہ پاکستان کی تاریخ اور ایک حد تک 21 سینچری میں پوری دنیا میں صاحبان ایمان پر جو ظلم کیا جا رہا، اس کو دیکھتے ہوئے موجودہ دنیا کے حالات میں یہ اتنی بڑی کامیابی کہ جس نے ایک بار 40 کے اس میسج کو دوبارہ ہماری میموریز میں ریفریش کر دیا، خالی میموری کی حد تک نہیں، پریکٹیکل لائف میں اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ 40 کا میسج کیا؟ ایک سوال جو میں ہمیشہ 11 سفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک کی مجلسوں میں کرتا ہوں۔ 11 سفر سے 20 سفر، 40 کا عشرہ تو ہوتا، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں مجھے چانس ملتا ہے میں یہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ وائی عاشورہ is greater than 40 day in every aspect۔ مگر یہ زیارت کرنے والے کربلا جاتے ہیں، عاشورے میں میکسیمم جو میں نے ریکارڈز جمع کیے ہیں، میکسیمم 4 ملین اب تک لوگ گئے تھے، اور 40 میں 21 سے 22 ملین۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی اس کا کوئی پروف لائیے، لیکن اب ویکیپیڈیا کی وہ ای میل اتنی زیادہ سرکولیٹ ہو چکی کہ 40 کی گیدرنگ از دا لارجسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ، بلکہ فرسٹ 5 میں فرسٹ 4 40 کے 4 مختلف سالوں کا وہ زائرین کا کراؤڈ ہے، تو 4 ملین عاشورے کو آتے ہیں اور 22 ملین 40 کے دن آتے ہیں۔ مومن کی سائن، یہ ساری چیزیں آپ 40 کی مجلس میں کسی نہ کسی عالم سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد اور امام باڑے میں سن چکے ہیں۔
پوری اسپیچ ریپیٹ نہیں کرنا، صرف ایک سوال یہ کہ سائن آف مومن زیارت عاشورہ کو نہیں بتایا گیا، زیارت اربعین کو بتایا گیا۔ ابھی جو اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا اس کے حساب سے آج کے مجلس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ پروگرام ہے وہ 11 امام کی شہادت اور وفات ہے، تو یہ 11 امام کی حدیث پڑھی جاتی ہے نا کہ مولا علامت مومن کیا ہیں، تو 5 سائن بتائی جن میں فرسٹ تھی زیارت الاربعین، زیارت اربعین۔ یقیناً اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا ضروری۔ زیارت اربعین سے مطلب زیارت پڑھنا نہیں، فزیکلی ہمارا پریزنس کربلا میں، وہ زیارت سے مطلب ہے ٹو وزٹ، جانا، زیارت کرنا۔ یہ بات بھی میں نے اس لیے کہہ دی کہ آقا حسین کی جتنی فیمس زیارتیں، یہ زیارت کے علاوہ بہت سارے ہمارے لیے دعا کے بینیفٹ بھی لاتی۔ روزی، کوئی روزی کی پریشانی میں مبتلا ہو تو زیارت وارثہ سے بہتر اس کے لیے کوئی عمل نہیں۔ زندگی اور موت کا پرابلم، زیارت عاشورہ کے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے جائیے آقا حسین کی جتنی زیارتیں، یہاں تک لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہے، میں نے بھی کئی بار مجلسوں میں پڑھا ہے، تو جب ہم مجلس میں ایک بات پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر جب ہم اس علاقے میں جاتے 4-5 آدمی ویٹنس بن کے آتے ہیں کہ مولانا لاسٹ ایئر جو آپ نے پڑھا تھا اپنی نیکسٹ مجلس میں ہمارا ذکر بھی شامل کر دیجئے کہ ہاں ہمیں اتنا بڑا پرابلم تھا، اس دعا کی وجہ سے پرابلم سالو ہوا۔ تو اب حتیٰ آقا حسین کی مختصر زیارت، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس کے بھی اتنے بینیفٹ ہیں۔ صرف یہ ایک سنٹنس زیارت اربعین کے لیے آپ کو الگ سے کہیں پر کوئی روایت یا علماء کا جملہ نہیں ملے گا کہ روزی کے لیے پڑھو تو یہ فائدہ ہے، بیماری کے لیے پڑھو تو یہ فائدہ ہے، اگر اولاد تمہاری مس گائیڈ ہو رہی ہے اس کو پڑھو تو وہ سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ ہر زیارت کے بینیفٹ اس کے نہیں، کیونکہ یہاں پر اربعین کی زیارت میں جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں ایوری اربعین مسجد علی اور مختلف امام باڑوں میں، وہ نہیں، فزیکل زیارت۔ اربعین کی زیارت کی اتنی سگنیفیکنس کیوں ہے کہ ثواب کے اعتبار سے اربعین کی زیارت از گریٹر اور ہائر دین عاشورہ۔ جہاد عاشورے کا ہے، حسین کا مشن عاشورہ تھا، اربعین تو ون آف دا ریزن۔ اب اس میں تو میں پورا عشرہ ہر سال پڑھتا ہوں، اس سال بھی کیلیفورنیا میں اسی ٹاپک پہ میرا عشرہ تھا، لیکن ون آف دا ریزن اربعین اہل بیت کی اس وکٹری کا نام ہے کہ جس میں دشمن بھی یہ مان رہا کہ اہل بیت کامیاب ہوئے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، مولا کا ایک فرمان ہے کہ اصل کامیابی اور فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی اپنی زبان سے یہ مان لے۔ عاشورے کے دن جب آقا حسین کا سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا، وہ حسین کی کامیابی کا اعلان تھا، وہ حسین کی وکٹری تھی، کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر، مگر حسین والے یہ مان رہے تھے، یزید تو کہہ رہا تھا میں جیت گیا ہوں۔ دیٹس دا ریزن کہ اس نے عاشورے کے بعد ہر جگہ سیلیبریشن کا آرڈر دیا۔ اہل بیت کوفے میں گئے، جسٹ لائک عید، کوفے کا ڈیکوریشن دیکھیے، کوفے کی لائٹنگ دیکھیے، کوفے کا ایٹماسفیئر دیکھیے۔ اہل بیت شام گئے، ڈیمسکس، جو اس وقت خود ایک پرابلم ہے، اور اگرچہ روایتوں میں کنڈیم کیا گیا ہے اس آدمی کو جو آخری امام کے ظہور کی کوئی ڈیٹ بتائے، مگر اٹ اپیئرس کہ اگر سیریا کے حالات کرنٹ سچویشن ایسی ہی رہی تو بشار اسد کو ہٹانے کی تیاری نہیں ہے، کسی سفیانی کو لانے کی پریپریشن۔ مگر یہ جملہ خود اپنی جگہ ایک مجلس چاہتا، چونکہ بیت القائم میں جو میری 2 مجلسیں ٹمارو ڈے آفٹر ٹمارو وہ ہیں پاکستان کے شہداء کے لیے،
اور پاکستان کے شہداء کا سیریا کے حالات سے بہت ہی کلوز لنک بنتا. تو یہ میں انشاءاللہ وہاں بتاؤں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کے لیے وہاں جانا پاسبل نہیں ہے, لیکن میرے لیے 1 گھنٹے کی مجلس میں یہ سارے ٹاپکس کور کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال سیریا خود اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس کو میڈیا کی خبریں سن کر اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائیے. سوچنا واٹ از بیہائنڈ دا کرٹن. ہمارے سامنے خالی بشار اسد کا نام آ رہا ہے, لیکن اصل پلاننگ کیا؟ لیکن اس کو رکھیے, اس ٹاپک کو ایک طرف. اسی سیریا میں جب اہل بیت اطہار پہنچے, سیلیبریشن تھا, عید تھی. یزید نے اپنے دربار میں ساری دنیا کے ایمبیسڈر بلائے تھے, ناٹ اونلی مسلم گورنرز. روم کا سفیر تھا, اور ہر ابھی جو ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا وہ انگلش میں تھا, اور انگلش نہ مجھے آتی ہے اور نہ ہی اسٹل میرے فرشتوں کو, اس لیے میں پورا تو نہیں سمجھ سکا. لیکن کچھ انٹرفیتھ کی بھی بات ہو رہی تھی پیغمبر کے حوالے سے. یزید نے اپنے دربار میں یہ انٹرفیتھ ایک قسم کا سیلیبریشن منایا تھا. یہودیوں کا سب سے بڑا عالم بیٹھا تھا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور حسین کے نام پہ شہید ہوا. عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم یزید کے دربار میں بیٹھا تھا, ویٹیکن کا ریپریزنٹیٹو. اور جو عیسائیت کے 2 حصے ہیں, چرچ الگ, گورنمنٹ الگ, تو قیصر روم یعنی رومن امپائر کے سیزر کا ایمبیسڈر بھی بیٹھا تھا, اور یہ تینوں شہید ہوئے حسین کے نام پر. ایک مسلمان کو غیرت نہیں آئی تھی. یہودی عالم حسین کے نام پہ اپنی جان قربان کرتا, عیسائی عالم اپنی جان حسین کے نام پہ قربان کرتا ہے. روم کا ایمبیسڈر جو ریلیجس ڈیوٹی میں نہیں بلایا گیا تھا وہ اپنی جان قربان کرتا ہے. لیکن دیٹ مینس کہ اس دن دربار میں کتنا بڑا سیلیبریشن منایا جا رہا تھا. تو سیلیبریشن آدمی کب مناتا؟ جب اس سے 100% شیور ہو کہ آئی ایم وکٹوریس. یزید عاشورے کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا, لیکن 40 کا دن خود یزید کو اپنی غلطی ماننا پڑی, اور اسے یہ اناؤنس کرنا پڑا کہ آئی ایم دا لوزر اور اہل بیت آر دا وکٹوریس. یہ جو پاسٹ اور پریزنٹ ٹینس ہے اس کو آپ خود صحیح کر لیجئے گا کہ میں ہار گیا ہوں, اہل بیت جیت گئے. اصل کامیابی وہ ہے کہ دشمن اپنی زبان سے مانے. اور بہت ہی شارٹ میں کیونکہ یہ ایک عشرے کا ٹاپک ہے جو میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, تو ذرا میں ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کی مجلس کا ٹاپک شروع نہیں ہوگا, جو کنٹینیویشن ہے وفات رسول خدا کی مجلس کا. اس لیے ادھر مجھے آنا ضروری, لیکن بہت ہی شارٹ. اپنے سامنے اپنے دماغ میں 2 پکچرز یا 2 سین لے کے آئیے. عاشور اور کربلا. 11 محرم کو کربلا سے یہ قافلہ چلا. محمل نہیں, اماری نہیں, سواری نہیں, اکیلی سیدانیاں اس طرح بٹھائی گئی ہیں کہ سروں پہ چادر نہیں, ہاتھوں میں رسیاں, بازو گردن سے باندھے گئے. اس حالت میں سجاد کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی, اور کمر میں وہ لنگر ہے کہ میرے مولا کی کمر جھک گئی. اور آگے شہیدوں کے کٹے سر نیزے پہ بلند ہیں, اور ان کے بھی آگے یزید کی آرمی چل رہی, اور وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتی بھی چل رہی, حاضر سبایا بنات رسول اللہ. ہر سٹی میں, ہر ٹاؤن میں, ہر سبرب میں اعلان ہو رہا, ان کو اچھی طرح دیکھو, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لائی جا رہی. اگر وہ خالی یہ کہتا کہ حاضر سبایا یہ قیدی, پبلک اتنا اٹینشن نہ دیتی, قیدی تو آتے رہتے. رسول کا نام لیا, وفات رسول خدا کی تاریخ ہے نا, رسول کا نام لیا, حاضر سبایا بنات رسول اللہ. اب جسے انٹرسٹ نہیں ہے وہ بھی رسول اللہ کا نام سن کے ادھر دیکھنے پہ مجبور. یزید کی فوج انسلٹ کر رہی, توہین کر رہی. کب؟ عاشور کے دن کربلا میں قافلہ جا رہا. اور 40 سیکنڈ پکچر 40 اپنے دماغ میں لے کے آئیے, وہی سیم کربلا اور وہی سیم لیڈیز ہیں. بچے تو کچھ شہید ہوئے, بٹ لیڈیز جتنی کربلا سے گئیں اتنی ہی واپس آئیں 40 کے دن. دوسری پکچر, دوسرا سین, وہی کربلا اور وہی جو
11 محرم کو یہاں سے کہیں سے وہی لیڈیز آ رہی ہیں. 11 محرم کو بھی صرف اونلی 1 ایڈلٹ میل ممبر تھا اس قافلے میں، میرے چوتھے امام. 40 کے دن بھی وہی ایک مرد آ رہا، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آج محملیں، آج اماریاں، آج ہر بیوی فل حجاب کے اندر. آج میرے مولا سجاد نہ توق ہے، نہ ہتکڑی ہے، نہ بیڑی ہے. اس کے ایفیکٹس ہیں. کمر جھکی تو زندگی بھر جھکی رہی. گلے کے توق کا زخم رہا تو 35 سال بعد جب 5ویں امام غسل میت دے رہے تھے اس وقت بھی یہ زخم نظر آیا. لیکن سجاد بڑے احترام کے ساتھ آگے کے اونٹ پہ بٹھائے گئے. آج یزید کی فوج اسی قافلے کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن فل ریسپیکٹ دیتی ہوئی پبلک سے کہہ رہی ہے راستے سے ہٹ جاؤ، نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں. یہ وہی 1 سال پہلے، میں کسی کنٹروورسی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا ہوں، 3 دن 40 دن 6 مہینے سال جو ہم نے اپنے بزرگ علماء کرام سے سنا، 1 سال پہلے یہی فوج تھی پورے راستے کہہ رہی تھی آنکھیں اٹھا کے دیکھو حاضہی سبایا بناتے رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں. اور آج وہی فوج کہہ رہی آنکھیں نیچی کرو، راستے سے ہٹ جاؤ، ان کو فل رسپیکٹ دو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں. یہ جو اتنا بڑا چینج آیا. 11 محرم کو کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر تھے، 40 کو اہل بیت کے سارے کٹے ہوئے سر واپس لے کر آئے. کربلا کے شہیدوں کے سر کہاں دفن ہے، اسپیشلی آقا حسین کا سر. ڈیفرنٹ روایتیں. اس مجمع میں مجھے کتنے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن سے میری ابھی ریسنٹ ملاقات نجف میں ہی ہوئی. یہ 2-4 چہرے تو ہیں کہ ہم لوگ وادی السلام یعنی نجف کے قبرستان میں ملے، لیکن نجف میں جانے والا مولا علی کے روضے پر مولا علی کی زیارت پڑھتا ہے، سمجھ میں آتی. حضرت آدم کی زیارت، نوح کی زیارت، مولا حسین کی زیارت بھی پڑھی جاتی. اور ریزن پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ون آف دا ریزن یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آقا حسین کا سر کربلا میں نہیں نجف میں ان کے بابا علی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو بہت ساری روایتیں، خاص طور پر سیریا کے حالات کا بڑا گہرا تعلق ہے لیبیا سے، اور لیبیا میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے ایجپٹ سے. یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ کسی ایک مجلس میں پڑھوں گا، یعنی اسی ویک میں. کئی جگہ میری مجلسیں ہیں نیو جرسی میں، آج آپ خود دیکھ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے. تو اب مصر میں مسجد الراس کے نام سے آقا حسین کے سر کی زری، کتنی شاندار وہ مسجد ہے جہاں آقا حسین کا سر دفن ہے اکارڈنگ ٹو ون آف روایت، اور یہ اتنی ویک روایت بھی نہیں. لیکن ایکچول ہمارے پاس جو روایت آخر میں بنتی وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت سیریا میں، ڈیمسکس میں، شام میں رہا کیے گئے تو ایک کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہم کو واپس کیے جائے. اور یہ سر لے کر چوتھا امام کربلا آیا تھا اور اپنے ہاتھ سے یہ سر بابا کی قبر میں دفن کیا تھا. بلکہ ایک آدمی نے ایک سوال مجھ سے کیا اس سال زیارت میں، اس سال تو چونکہ یہ سارا مجمع کچھ زیارت پہ جا چکا ہے اور جو زیارت پر اب تک نہیں گئے، ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے نیئر فیوچر میں یہ سب لوگ انشاءاللہ ایک ایک کر کے کربلا کی زیارت کے لیے پہنچیں گے. تو جو زیارت کر چکے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. بہت چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، میں اس لیے ممبر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جب کبھی آپ مکہ جائیں یا مدینہ جائیں یا کربلا جائیں یا نجف جائیں تو یہ ایک جملہ یاد رہے، تو شاید آپ کو بینیفٹ ملے، مجھے ثواب. وہ یہ کہ وہ جب آقا حسین کا سر مولا سجاد اپنے باپ کی قبر میں اتار رہے تھے تو یہ سر پہلے زمین پہ رکھا تھا، پھر بابا کی قبر میں اتنی قبر کھودی کہ یہ سر اتارا جائے. جہاں پہ یہ سر رکھا تھا وہ ریڈ کلر کا ایک اسٹون پتھر تھا جو لاسٹ ایئر نظر نہیں آ رہا ہے. لاسٹ ایئر تک آقا حسین کی زری کے سرہانے جہاں سر ہے نا، بس سر کی فوراً بات کی جگہ سرخ رنگ کا ایک پتھر تھا. وہ اس وقت کربلا کے میوزیم میں، کربلا کے اندر خود حرم کے اندر ایک بہت شاندار میوزیم، اور وہ دیکھنے والا واقعاً یعنی ایک ورتھ ہے کہ آدمی وزٹ کرے. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ مولانا آقا حسین کی زری کی زیارت کے لیے آئے ہیں، میکسیمم ٹائم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، یہ میوزیم وغیرہ دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، اس لیے میں نے کہا ورتھ ہے کہ آدمی وزٹ کرے وہاں پر۔ یہ پتھر یہاں سے زری کے آگے سے جہاں ہمیشہ پرابلم ہوتا تھا، جن کو اس سٹون کی ہسٹری معلوم ہے وہ ہر وقت وہیں پہ کھڑے رہتے تھے اور رش کرتے تھے، کراؤڈ سارا ایک طرف ہے باقی زری خالی، تو اس کو یہاں سے ہٹا کے میوزیم میں شفٹ کیا گیا ہے، اور ضرور جائیے گا اس کی زیارت کیجیے گا۔ اور وہ جو اس سال کربلا ٹی وی کے اوپر 3 دن تک مسلسل ایک اور پتھر دکھایا جاتا رہا جو عاشور کے دن ریڈ ہو گیا تھا، وہ بھی اسی میوزیم میں۔ تو خیر یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں اور یہ میوزیم ان کو یا معلوم نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے دوسرے میوزیم ہیں ویسا ہوگا، تو ہم واشنگٹن کے میوزیم کو چھوڑ کے وہاں کیا دیکھنے جائیں؟ نہیں، ورتھ ہے۔ یہ بات تو آ گئی کس وجہ سے؟ 40 وہی قافلہ واپس آ رہا، کتنا فرق ہے، یہ 2 سین 2 پکچر اپنے ذہن میں لائی۔ 11 محرم کو قیدی، چادر نہیں، محمل نہیں، اماری نہیں، فوج مذاق اڑاتے ہوئے ساتھ چل رہی ہے یزید کی۔ 40 کو وہی بیویاں سیم، محمل بھی ہے، اماری بھی ہے، پردے بھی ہیں، چادریں بھی ہیں، وہی فوج ہے۔ قافلے کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے کر ایک ڈسٹنس رکھ کے چل رہی ہے، کوئی اٹیک نہ کر دے، اور ڈسٹنس اس لیے کہ سیدانیوں کے بولنے کی آواز بھی ان کے کان میں نہ، اتنا احترام، اور ساتھ کٹے ہوئے سر۔ 11 محرم کو نوک نیزہ پر تھے، 40 کو یہ سر واپس آ رہے ہیں، ہر سر بہت احترام کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کے دیا گیا، ریپنگ، خوشبو باکس میں بند کر کے۔ وہی سر 11 محرم کو نوک نیزہ پہ ڈسپلے کیے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، آج وہی فوج، وہی یزید ہے، کوئی چینج نہیں آئی گورنمنٹ میں، اتنے احترام کے ساتھ لائے۔ یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ آج یزید نے مان لیا کہ میں ہار گیا اور یہ جیت گئے، تو عاشورہ حسین کی وکٹری ہے امنگ حسینیز، اور 40 حسین کی وکٹری ہے کہ دشمن حسین، اینیمی آف حسین، یزید بھی مان رہا ہے کہ میں سارے ٹارچر کے بعد ہار گیا، زینب جیت گئی، سجاد جیت گیا، حسین جیت گیا۔ مگر یہ جو 40 کے پورے عشرے میں اس بات کو پھر بہت ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں، اور میں اس بات کو ریپیٹ بھی کر لوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی مجھے کبھی 40 میں بلائیے اور میری مجلس سنیے۔ ہمارے ڈاکٹر آفتاب صاحب بیٹھے پورا سال کانٹیکٹ میں رہتے کہ مسجد علی آئیے، مسجد علی آئیے، مسجد علی آئیے، اور میں ہر دفعہ ان سے شرمندگی کے ساتھ معذرت کرتا ہوں۔ بعض اوقات اس قسم کے جملوں سے شیطان تو بیٹھا ہے نا، مومنین کے ذہن میں پینیٹریٹ کرتا کہ ان کو یا مجلسیں پڑھنا، اس لیے بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے انتظامیہ سے، ڈاکٹر صاحب سے، اقبال جعفری صاحب سے، اسد صادق صاحب سے، یہ مسلسل۔ لیکن یہ بھی اس کے اندر بھی تکبر کا پہلو نہ آ جائے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو یزیدیت کو اپنی زبان سے ماننا پڑا کہ ہم ہار گئے اور ہم نے شکست کھائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یزید حسین کے ہاتھ سے شکست کھاتا، یعنی عاشورے کے دن، تو سمجھ میں آتا کہ حسین کے پاس عباس ہے، حسین کے پاس ذوالفقار ہے، حسین کے پاس اکبر ہے، حسین کے پاس جوانان بنی ہاشم ہے۔ یزید اگر عاشورے کے دن ہارتا تو وہ طاقت کے مقابلے میں ہارتا۔ زینب اور سجاد نے یزید کو کیسے شکست دی ہے؟ کوئی تلوار استعمال کی تھی؟ کوئی فوجیں تھی یہاں پہ؟ کوئی جنگ کی گئی ہے؟ مظلومیت سے شکست دی ہے۔ تو مظلومیت سے بھی کبھی ظالم کو جھکایا جاتا ہے۔ کربلا کا یہ میسج کربلا سے چلا اور آج کوئٹہ کے اندر جا کے پورا ہو رہا۔ شہدائے کوئٹہ، ذرا سوچئے، ذرا سوچئے پاکستان کے اس وقت کرنٹ سچویشن کے اندر اتنا بڑا ہمارا پروٹیسٹ، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ایک بس کا شیشہ نہیں توڑا گیا، ایک دکان نہیں بند کرائی گئی، اور کسی کو اس پروٹیسٹ میں شریک ہونے پہ مجبور نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے تو حالت یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس آج کل ہتھیار ہیں۔ امریکن کے اندر تو شاید فرسٹ امینڈمنٹ نے رائٹ دیا ہے، لیکن پاکستان میں ہتھیار ممنوع ہے، انلیگل ہے۔ لیکن ہر ایک کے پاس، ہر پروٹیسٹ میں، ہر جلوس میں، پورے پاکستان میں، پولیٹیکل ہو، ریلیز ہو، ریلیجس ہو،
کنڈولنس کا ہو، فائرنگ، پتھراؤ، دکانیں توڑنا، لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا ایک اتنی عام بات ہے کہ اب یہ نیوز بھی نہیں بنتی. نیوز بنتی ہے 15 آدمی مر گئے، نیوز بنتی ہے 50 آدمی مر گئے، 2 دکانوں کے اوپر ان کے گلاسز توڑے گئے، کوئی نیوز نہیں بنے گی. لیکن اتنا یہ پیسفل پروٹیسٹ اور اس کے نتیجے میں ایسی ظالم حکومت کا خاتمہ ہوا. یہ وہی کربلا کا میسیج ہے جو چلا رہا کہ ہمیشہ طاقت کے ذریعے سے کامیابی نہیں ہوتی ہے، پرماننٹ کامیابی وہ ہے جو مظلومیت کے ذریعے سے جیتی جاتی ہے. اور قرآن we and مومنین of کوئٹہ are the part of Islamic Ummah. میں نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئٹہ کا مسئلہ خالی پاکستانیوں کے بیچ میں رہ جائے. ہمارے ہندوستانی حضرات کو بھی اس میں اتنا ہی انوالو ہونا ہے اور اتنا ہی دکھ محسوس کرنا جو کر بھی رہے. عرب، ایرانی، افغانی، حتیٰ یہ کہ میں نے پاکستانیوں میں بھی یہ دیکھا. ٹائم کم ہے، باتیں بہت ساری ایک ہی وقت میں جمع ہو گئیں، اس لیے میں بہت ذرا جلدی بھی آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے پاکستانیوں کو بھی دیکھا. میں نیو جرسی میں تو مجھے آئے ہوئے کتنا وقت گزرا، تو فلائٹ لیٹ ہو گئی اور اتنی لیٹ کہ آپ حضرات میں سے اکثر کو کل زحمت ہوئی. لیکن اس سے پہلے جہاں تھا کہ بچے ہمارے جب بڑے ہو گئے، مثلا 18 ایج گروپ، 16 کا ایج گروپ، 20 کا ایج گروپ، کہتے کوئٹہ سے ہمارا کیا تعلق؟ وی آر بورن امریکن. اچھا مجھے لفظ کا ترجمہ بھی نہیں پتا، بعد میں بتائیے گا بورن امریکن اور ان بورن امریکن میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہوں گے ہمارے پیرنٹ کوئی پاکستان کوئی تو ایسے بچے بھی ہیں یہاں پہ جن کے دادا یہاں پہ آئے تھے، ان کے باپ بھی شاید یہی پیدا ہوئے، ان کی ماں بھی شاید یہی پیدا ہوئے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئٹہ کا واقعہ ہے تو کوئٹہ والے یا ہزارہ کمیونٹی یا پاکستانی دکھ محسوس کرے. ان پر اگر اس لیے ظلم ہوا ہوتا کہ وہ ہزارہ کمیونٹی اور ہزارہ لوگوں نے 50 سال پہلے فلاں لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا تھا، آج چانس مل رہا تو الگ بات تھی. ان پر صرف اس لیے اٹیک ہو رہے ہیں کہ وہ یا علی کیوں کہتے ہیں، وہ یا حسین کیوں کہتے ہیں، وہ کربلا کا غم کیوں مناتے ہیں، وہ علی کی ولایت کیوں مانتے ہیں، وہ رسول خدا کے غدیر خم کے اعلان پہ کیوں یقین کرتے ہیں. صرف ایک ہی دشمنی ہے. جب وہ دشمنی تو یہ کامن مسئلہ ہو گیا. امریکن ہو، یورپین ہو، عرب ہو، ایرانی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی، جس کا انوالومنٹ ہے، جو غدیر کو ماننے والا، جو علی کو ماننے والا، جو حسین کو ماننے والا. یہ بات بھی میں نے اس لیے کہی کہ ابھی بات مسلمانوں سے، ورنہ کوئٹہ کے واقعے پہ نان مسلم نے ہم سے زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ یہ ہیومینٹی کا مسئلہ. عام دنوں میں آج کل پاکستان کے ایسے حالات ہیں کہ ہم اپنے یوم حسین کی گیدرنگ میں پہلے ایک کرسچن کو بھی بلاتے تھے. بہت پہلے یاد ہوگا کراچی والوں کو رنچوڑ لائن پر کتنا بڑا سینگوا تھا یہودیوں کا، وہ لوگ بھی آتے تھے، پارسی بھی آتے تھے. پچھلے چند سالوں کے ایسے حالات ہیں کہ کوئی کسی گیدرنگ میں آنے کو تیار نہیں. ہمارے کہے بغیر کرسچن نے ریلیز نکالی اور کینڈل جلائی کوئٹہ والوں کے لیے. ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، جب وہ اپنا پروٹیسٹ کر چکے تو پتہ چلا، کیونکہ مسئلہ ہیومینٹی کا ہے. تو اس غم کو غم سمجھیے. اور اس کے ساتھ اگلا میرا جملہ جہاں سے میں آج کے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. یہ تو خیر آپ حضرات تو مجھے کافی عرصے بعد سن رہے ہیں تو خاموش بیٹھے. کہیں اور مجلس پڑھتا تو لوگ کہتے ٹھیک ہے مولانا اب آپ اصل ٹاپک پہ آ رہے ہیں. ٹائم اب سے شروع کریں گے آپ. یہ جو خطبہ پڑھا وہ ٹائم بھی اس مجلس کا حصہ ہے. گھبرا جاتے ہیں لوگ. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے اب یہ اپنی گھڑی سٹارٹ کریں اور اب 1 گھنٹہ اور لیں. نہیں، میں آپ کے ویک ڈے میں آنے کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. مجھے قطعاً توقع نہیں تھی کہ ویک ڈے کے اندر نہیں. وہ تو آپ حضرات کی محبت ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے سامنے جنہوں نے مجھ سے بار بار پریشر ڈال کے ریکویسٹ کیا، میں ان کی ریکویسٹ کو مانوں گا بھی اور زیادہ وقت لے کے آؤں گا تو زیادہ اطمینان سے بات کر سکوں گا. یہ آج کی طرح سے ہر چیز میں جلدی نہیں ہوگی، لیکن وہی ایک جملہ جس کے بعد میں اصل ٹاپک سے کنیکٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم نے بھی، یہ تو میں نے کربلا کے حوالے سے بتایا کہ اصل وکٹری اور کامیابی وہ ہے جو مظلومیت کے ذریعے سے ظالم کو اس طرح سے ہرا دو کہ ظالم خود بھی مان لے کہ ہاں ہارا تو میں آج کے دن ہوں اپنی جگہ. اس میں ایک جملہ میں اور کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب یزید نے اہل بیت کو کہا کہ یو آر فری، مولا سجاد سے کہا میں آپ کو رہا کرتا ہوں.
مولا نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور آ کے کہا ہماری 3 کنڈیشن، یہ 3 کنڈیشن ماننا ہے تو ہم رہائی اختیار کریں گے۔ کنڈیشن کون لگاتا ہے؟ جیتنے والا کنڈیشن لگاتا ہے یا ہارنے والا کنڈیشن لگاتا ہے؟ جیتنے والا کنڈیشن لگاتا ہے، ہارنے والا ہر چیز ایکسپٹ کرتا۔ کنڈیشن یزید نہیں لگا رہا، سجاد کی کنڈیشن ہے یزید کو ہر چیز پہ یس 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 کرنا پڑ رہا ہے، مظلومیت کی کامیابی۔ مگر قرآن کریم میں بھی اگر آ کے آپ دیکھیں، رسول خدا نے بدر میں کتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ خود پیغمبر کا جملہ تھا بیفور دا اسٹارٹ آف غزوہ بدر، جسٹ بیفور، اے مدینے والوں، اے مسلمانوں، آج مکے نے اپنی کریم تمہارے سامنے پیش کی، اکباد اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ بدر بہت بڑی کامیابی، احد ہارتی ہوئی جنگ، علی کی ذوالفقار کے نتیجے میں کس طرح مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ جھوٹ لکھتے ہیں وہ ہسٹورین جو کہتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ شکست تو کہتے کہ مکے والوں کا مدینے پہ قبضہ ہو جاتا، مکے والے رسول خدا کو شہید کر دیتے۔ وہ کیا مشن لے کے مکے سے آئے تھے؟ اسلام سے ریونج لینا ہے، ختم کرنا۔ آخر میں وہ بھاگ کے گئے، اس کو شکست نہیں کہیں گے۔ بہت ہی سلینگ سی ایگزامپل دے دوں، اور اتنے سویلائز لوگ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو یہ مثال بری لگے، لیکن بہرحال یہ معاف کر دیجئے گا۔ پہلے ہاف میں اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ ہار گئی، دیکھا جائے گا میچ کے ختم ہونے پہ کیا رزلٹ نکلا ہے۔ تو اب اگر آدھی جنگ تک ابو سفیان اور اس کی فوج جیت رہی تھی تو اس کو کوئی تھوڑی کہا جائے گا مسلمان ہار گئے۔ اینڈ دیکھا جائے گا مسلمان مدینہ چھوڑ کے بھاگے کہ کافر مدینہ چھوڑ کے مکے کی جانب بھاگے۔ تو احد کامیاب، بدر کامیاب، خندق ایسی کمر ٹوٹی عمر ابن عبدود کے مارے جانے سے کہ لاسٹ لڑائی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی کفار مکہ مدینے پہ اٹیک کر ہی نہیں سکے، کافروں کی جانب سے یہ لاسٹ لڑائی تھی، خندق، پھر خیبر۔ ایسی مسلمانوں کی کامیابی کہ آج تک اس کا ریونج مختلف طریقوں سے لیا جا رہا۔ یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ کون ریونج لے گا خیبر کا، لیکن اس کی ڈیٹیل وقت کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، آگے بڑھی۔ حنین بہت اہم جنگ ہے حنین کی، کہ سعودی عرب کے ملاؤں سے ہر سال حج کے موقع پر ہم لوگوں کا ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کی خاموشی کا مطلب کیا؟ قائل نہیں ہوتے ہیں، ہتھکڑی ڈال کے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک تو وہ باتیں کرتے ہیں بھئی کیا مدینے میں جتنی زیارتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، مدینے کی زیارتیں کرنا بھی ہے اور پڑھنا بھی۔ فزیکلی آپ کا اپیئرنس، دین ریسائٹیشن آف زیارت۔ اس میں اونلی ایک زیارت ہے جس میں لعنت کا فقرہ آیا ہے، پورے مدینے کی ساری زیارتیں آپ دیکھ ڈالی، لعنت کا فقرہ صرف ایک میں آیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ زیارتیں نہیں پڑھی اور میں پوچھوں کہ آپ گیس لگائیے تو آپ گیس نہیں لگا سکیں گے۔ ہمارے حساب سے، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، لعنت کا فقرہ شہزادی کی زیارت میں آنا چاہیے تھا۔ لعنت یعنی دشمنوں پر نہیں، اس میں نہیں، اس حسن کے زیارت میں آنا چاہیے تھا جس کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے۔ زندوں کو تو آدمی ٹارچر کا نشانہ بناتا ہے، مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کا احترام ہر جگہ۔ یہ فقرہ لعنت کا کہاں آیا؟ یہ آیا شہدائے احد کی زیارت میں۔ ایک زیارت ہے خالی، تو اب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، جب زیارت پڑھتے ہیں جیسا بک میں لکھا ویسے پڑھتے ہیں، فوراً دوڑ کے آ جاتے ہیں وہ متوے۔ وہاں کی جو ریلیجس پولیس ہے، اب آنے کے بعد پھر اگر انڈین اور پاکستانی ہے تو ہم سے تو بات ہی نہیں کرتے، رو کہہ کے بھگا دیتے۔ آپ نے اپنا پاسپورٹ دکھا دیا مثلا، اب آپ کا تو احترام سبھی لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں بھی قیامت کے دن احترام کریں گے، بھئی امریکہ کا گرین کارڈ ہولڈر آ رہا۔ خیر وہ تو قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا داڑھی کے بارے میں آپ انڈیا میں پڑھیے، یہاں نہ پڑھیے، کیوں یہاں کیوں نہ پڑھیں؟ کہ یہ امریکہ، اس کا مطلب یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن میں بھی ان کو ایک خاص کلاس دی گئی۔ حجاب کے بارے میں وہاں پڑھیے، یہاں مت پڑھیے گا حجاب کے بارے میں، کیوں بھائی یہاں کیوں نہ پڑھیں؟
کیا یہاں کے مومنات پہ اسلام نہیں ہے؟ نہیں کہا نہیں، ایک اسپیشل ان کے لیے جو ہے نا ہر جگہ یہ جو یورپین، نارتھ امریکن، یہ امریکن. تو خیر یہ بات تو بہت مذاق میں کہیں چلی جائے گی. خلاصہ یہ کینیڈین پاسپورٹ ہے، امریکن پاسپورٹ ہے، تو پھر وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ ریلیجس پولیس منع کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے، شرک. اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، آرگومنٹ تو ہوتے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں بھاگے اور یہ کیا اور ظلم کیا. بھائی شہدائے احد یعنی احد میں جنہوں نے جناب حمزہ کو شہید کیا، ہم ان پہ لعنت کر رہے ہیں. ہم کس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ جنہوں نے حمزہ کو شہید کیا. اب اس میں نام تو ہندا کہا جاتا ہے، لیکن نہ زیارت میں ہندا کا نام ہے، نہ ہم لوگ بحث میں یہ نام لے کے آتے ہیں. تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا، رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن ایک اوپن ایمینٹی دے دی تھی اور کہا تھا کہ آج ہر ایک کو معاف کیا جاتا ہے، اس نے اس سے پہلے جو بھی کیا ہو. تو احد کا واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہے. مکہ 8 ہجری اور 2 ہجری، 2 پہلے آتا، 8 بعد میں آتا. یقیناً پہلے کا کہا جب رسول اللہ نے معاف کر دی. اچھا فتح مکہ کے موقع پہ رسول نے معافی دی، یہ اتنی فیمس چیز ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ آپ نہ ہم نہ وہ لوگ. وہ تو خیر اس کو اپنا آرگومنٹ بناتے ہیں. جب رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا تو آپ کون ہیں کہ رسول معاف کر رہے ہیں اور آپ لعنت بھیج رہے ہیں؟ اب یہ ان کے حساب سے ان کا ایک بہت ہی ویلڈ قسم کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا. اور یہاں پہ اس پوائنٹ کے ویسے تو بہت سارے اور جواب ہیں، مگر ایک جواب اس کے بعد یہ بھی ہے، جنگ حنین. وہ سارے لوگ جو احد میں بھاگے وہی لوگ حنین میں بھاگے، اور وہی ساری کانسپیرنسی جو رسول کو قتل کرنے کی مدینے میں کی گئی تھی وہی حنین میں کی گئی. تو بہت امپورٹنٹ لڑائی. یہی وجہ کہ دعائے نتبہ میں بھی یہ ذکر ہے اور زیارت عاشورہ میں بھی. یزید اس کو دبا گیا. یزید نے کیا کہا؟ میں نے بدر و احد کا ریونج لیا. لیکن دعائے ندبہ وغیرہ میں کیا ہے؟ احقاد البدریہ والحنینیہ. کربلا میں ریونج لیا گیا بدر کا اور حنین کا. بہت امپورٹنٹ لڑائی ہے حنین کی. کبھی اس کی ڈیٹیل اردو میں پڑھیے گا. آج کل بعض انگلش اسپیکر حنین کو بہت اچھے طریقے سے انگلش میں پڑھتے ہیں، لیکن خیر بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. خلاصہ یہ کہ یہ ساری جنگیں جس میں مسلمانوں کو ان دا اینڈ کامیابی ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، طائف، سب. کبھی قرآن نے نہیں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کامیابی دی. یہ کہا جب رسول خدا نے صلح حدیبیہ پہ دستخط کر کے بالکل اسٹائل چینج کیا، اس طرح سے کہ رسول کے ساتھی تک کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنا جھک کر کیوں یہ صلح کر رہے ہیں؟ ناؤ وی آر ویری اسٹرانگ. بدر میں آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. یہ ہیومن نیچر ہے، جب ویک ہو تو دشمن کے آگے ہاتھ جوڑ، اور جب اسٹرانگ ہو تو ریونج لو. پیغمبر نے الٹا کیا، بدر میں ویک تھے لیکن کہا کہ 1 by 1 ہم جنگ کریں گے. وہ حدیبیہ میں پیغمبر سو اسٹرانگ، کہا کہ نہیں ہم مظلومیت کے ذریعے سے دین پھیلائیں گے. تو جس طرح قرآن نے بدر، احد، خندق، خیبر کے مقابلے میں حدیبیہ کو فتح مبین کہا، جس طرح سے کربلا کے مقابلے میں 40 کو فتح مبین کہا گیا، اسی طرح سے باقی سارے معرکے اپنی جگہ. کوئٹہ کی کامیابی یقیناً ایک فتح مبین کی کامیابی ہے. مظلوم لوگوں کو ہمارا سلام ان عورتوں پر جو اتنی شدید سردی میں اپنی گود میں نیو بورن بیبی لے کے 3 دن زمین پہ بیٹھی رہی، کوئی وہاں سے ہلنے کو تیار نہ ہوا. ہمارا سلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو یا حسین کہہ کے 3 دن تک اسی انتہائی شدید سردی میں سڑکوں پہ بیٹھے رہے. ہمارا سلام ان بوڑھوں پر. ان سب نے اتنی بڑی کامیابی ہمارے سامنے پیش کر کے آج بھی بتایا کہ جب کوئٹہ کے ایسے ماحول میں مظلومیت کے ذریعے سے اسلام کامیاب ہو سکتا ہے تو کیا نیو جرسی کا ایک نوجوان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوگا؟ نیو جرسی کی ایک مومنہ حجاب کرنے کو تیار نہیں ہوگی؟ آج ہم لوگ مکس گیدرنگ اور میوزک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ مولانا یہاں کے حالات بہت مشکل ہیں. مشکل اس کو کہتے ہیں، آ کے دیکھیے وہ اور ہم اور آپ، ہم سب کی روٹ ایک ہے. وہ ہے مشکل. اس میں انہوں نے بتایا کہ مشکل کو کس طرح سے کامیابی میں بدلا جاتا ہے مظلومیت کے ذریعے. وہ ظالم کی اتنی بڑی فورس کا مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں،
اور یہاں کے لوگ عیش و آرام کے اندر بھی اسلام پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. لیکن اگر اصل جملہ میرا بعد میں تھا, یہ تو پتہ نہیں کیسے میری زبان پہ آ گیا. اصل جملہ اس کے بعد کا تھا. وہ کیا تھا؟ حدیبیہ کی فتح کے. اچھا یہ جملہ اصل میں پاکستان والوں کے لیے ہے, تو آپ کے لیے ہے نہیں, پھر بھی پڑھ رہا ہوں ایک جملہ خالی. اور وہ یہ اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں کہ حدیبیہ کی کامیابی کے بعد ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ now we came to this conclusion کہ ہم محمد کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے ہیں, so let's join them. اب ہمیں ان کو جوائن کر کے اسلام میں ساری خرابی پیدا کرنا. چنانچہ اس کے فوراً بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کیا یا ظاہر کیا. کامیابی کے بعد دشمن اپنی اسٹریٹجی یا طریقہ کار بدلتا. مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کامیابی میں اتنا زیادہ پراؤڈی نہ ہو جائے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ جو ہار کے گیا ہے یہ واپس آئے گا ریونج لینے کے لیے. یہ کوئٹہ والوں سے, پاکستان والوں سے میں کہتا ہوں, یہ بھی میں بتا دوں کہ کوئٹہ کا تو ذکر بار بار میں نے اس لیے کیا کہ کوئٹہ کے اندر یہ ٹریجڈی ہوئی, 86 میتیں سڑک پر رکھ کے لوگ بیٹھے تھے. لیکن پاکستان میں 150 سے زیادہ جگہوں پر ہر شہر کے مومنین, مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, پورا پاکستان جو تھا بند ہو کے رہ گیا تھا. آپ نے کراچی کی بات کی, لیکن کراچی سے لے کے پورا انٹیریئر سندھ, سکھر, روڑی, خیرپور, سارے گھر سے نکل کے آئے نیشنل ہائی وے, لاہور, حتیٰ یہ کہ گلگت بلتستان, پارا, چنار, تو 150 سے زیادہ جگہوں کے اوپر لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور یہی ایک جملہ کہا کہ ہم سے آ کے کچھ نہ کہو کہ جی ڈسپلس ہو جائے. ٹرینیں رک گئیں, ہائی ویز بند ہو گئیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی قوم کا ایسا پروٹیسٹ نہیں تھا. پورا ملک جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا. ہر جگہ کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے آ کے کہا کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں سڑکیں بند ہیں, لوگ رکے ہوئے ہیں, کہا جا کے کوئٹہ والوں کو بتاؤ. شہداء وہ, جب وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے. ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں, ہم اپنا کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں آئے ہیں. اس طرح سے ایسی یونٹی دکھائی. لیکن دشمن اب اس کو برداشت نہیں کرے گا. اور پاکستان والوں سے میں کہتا ہوں کہ بی ویری کیئرفل. اب بہت احتیاط کرنا ہے. اب مختلف سازشیں کی جائیں گی. جس طرح سے ابو سفیان اور ہندا نے جب یہ دیکھا کہ now we are unable to fight محمد in the battlefield, انہوں نے پوری اپنی پالیسی بدلی. کہا آپ مسلمان بن کر, ان کے بیچ میں آ کر, ان کا ساتھی بن کر, اس جیسا بن کے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. اور آپ نے دیکھا جو نقصان بدر میں نہ ہوا, جو احد میں نہ ہوا, جو خندق میں نہ ہوا, جو خیبر میں نہ ہوا, وہ اس کے بعد ہوا. پہلو زہرا کا کوڑا, خانہ سیدہ پہ آگ, حسن مشتبہ کے جنازے پہ تیر. تو یہ بہت ایک احتیاط. کامیابی کے بعد اس کا فالو اپ, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, یہ میسیج آپ کے لیے نہیں ہے, پاکستان والوں کے لیے ہے. وہاں بھی جاتا رہتا ہوں, ابھی بھی 1 مہینے پہلے تھا, پھر انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں. تو یہ بات وہاں آگے بڑھاؤں گا بھائی اپنے موضوع پر. سب سے بڑی کامیابی قرآن نے یہ کہا کہ وہ کامیابی جس پیس ٹریٹی کے ذریعے سے حاصل ہوئی. گرچہ اسی وقت منافق نے اپنے فیس چینج کی, نئے نئے ماسک لگا لیے. بھئی ماسک لگا کے ابو سفیان اسلام میں آیا ہے, ورنہ مولا ایک جملہ اس سے نہیں کہتے. جب شہزادی پر اتنے مظالم ہوئے تو ابو سفیان سیدھا مولا کے پاس گیا. ہر ایک کو جملہ اس کا یاد ہے. یا امیر المومنین یا ابو الحسن, آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کسی اور کو کیسے مل گئی؟ اور اتنا ظلم آپ کی فیملی پر ہوا. جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے نا, اس وقت وہ آدمی وکٹمائز ہوتا ہے نا, تو ایسے شاکنگ کیفیت میں ہوتا ہے کہ جو بھی آفر کرتا ہے ہیلپ کی, اس کی آفر قبول کر لیتا. یا ابو الحسن ایک اشارہ کر دیں, آج شام سے پہلے پورا مدینہ آپ کا فیور کرنے والی فوج سے بھرا ہوگا. مولا کا جملہ ریپلائی یہ نہیں تھا کہ نو وی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ. کہا تم اسلام کے اتنے فیتفل وفادار کس دن سے بن گئے ہو؟ اس کو یہ کہنے کی ہمت نہیں پڑی جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا. پتا ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں, علی سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ علی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ماسک اسلام کا لگا کے آیا, اس کے پیچھے اس کا فیس وہی 360 بتوں والا.
یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا. اور اس اسٹیج پر ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ الرٹ ہونا ہے کہ سب سے زیادہ، ابھی جو ایک مثال میں نے دی مکے کی، لیکن اہل بیت اطہار نہیں، بلکہ آپ یہ کہیے کہ پوری انبیاء کی ہسٹری میں سب سے بڑی وکٹری کون سی تھی؟ کربلا. آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے 11ویں امام تک، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر وصی نے، ہر امام نے اپنے زمانے میں ایک جہاد کیا. ہم کسی کا اسٹیٹس ہائی اور کسی کا اسٹیٹس لو نہیں کر سکتے، مگر سب سے بڑا جہاد حسین نے کیا. لیکن جو بات میں ابھی کہہ رہا تھا، کربلا کی اتنی بڑی کامیابی کے بعد کیا بنو امیہ نے آسانی کے ساتھ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوگا کہ ہم ہار گئے تو ہار گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنی دشمنی جاری رکھی، لیکن ایک طریقہ بدلا. یہ چوتھے امام کا زمانہ، وہی چیز اس وقت ہمارے سامنے آ رہی. whenever we are victorious، جب کبھی ہم وکٹوریس ہوں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ تو ہمیشہ مومن کامیاب ہوتا ہے، لیکن تو فوراً دیکھنا دشمن کیا طریقہ کرے گا. چوتھے امام کے زمانے میں دشمن نے کیا طریقہ کیا. اب میں ایک جملہ کہوں گا تو آپ پھر میرا مذاق اڑائیں گے کہ مولانا کی مجلس میں بس یہی ایک جملہ ہوتا ہے، اسی کی ریپیٹیشن. کہ ابھی پہلا عشرہ جو برمنگم میں پڑا، اس کے اور 40 کے عشرے کے درمیان جتنے عشرے آئے سب میں نے اسی موضوع پہ بات کی کہ چوتھے امام کے زمانے میں کیا ہوا. چوتھے امام کے زمانے میں پالیسی چینج ہوئی. کس کی؟ بنو امیہ کی. اور کہا کہ اب اگر اہل بیت کے ماننے والوں کو ویک کرنا، تلوار سے تو یہ ویک نہیں ہوتے، ہم نے کربلا میں دیکھ لیا. کربلا سے بڑی تلوار کہاں یوز ہوئی ہوگی؟ جیل میں ڈالنے سے تو یہ ویک نہیں ہوتے، ہم نے شام میں دیکھ لیا. اگر انہیں ریفیوجی بنا کے نکال دو تو یہ ویک نہیں ہوتے. رسول خدا کی ہجرت اور جناب زینب کا مدینے سے ڈمسکس جانا ہجرت تھی. بھئی ایک طریقہ یہ ہے نا کہ بہت اسٹرانگ ہے، اس کو یہاں سے نکال دو. اب برما کے مسلمانوں پہ کیا ہو رہا، انڈونیشیا کے شیعوں پہ کیا ہو رہا، کتنی باتیں ہیں زبان پہ، ایک ایک جملے میں بھی لے کے آؤں تو 1 گھنٹہ تو اسی میں لگ جاتا. یہ سب ہمارے کامن پرابلم ہے. برما میں یہی تو ہو رہا ہے نا کہ پوری جینوسائیڈ کی کیفیت، پوری قوم کو نکالا جا رہا ہے. جاؤ یہاں سے، اس ملک سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اس کو اردو میں کہا جائے گا جلا وطن کرنا یا ریفیوجی بنا دینا. یہ 3 طریقے ہیں. یا قتل کرو، یا جیل میں ڈالو، یا ان کو ان کے علاقے سے نکال کے جنگل میں بھیج دو. بنو امیہ نے کربلا تک یہ تینوں طریقے استعمال کیے. تینوں طریقے استعمال کیے. کیسے؟ کربلا میں تلوار، کیسے؟ شام میں قید، کیسے؟ مدینے جو رسول خدا نے مکے سے مدینے جو ہجرت کی. یاد دلا دوں کہ آج 2 ربیع الاول، آج رسول خدا غار ثور میں 3 دن ٹھہرے ہوئے. مکڑی نے ایک جالا بن دیا. اطمینان رکھیے کہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جو بچے کچھ آ گئے یہاں پہ، کل ان کو اسکول جانا، باقی لوگوں کو آفس جانا، مجھے معلوم ہے. لیکن بس یہ بات ایک پوری تو ہو جائے کہ رسول خدا 1 ربیع الاول اسلامک کیلنڈر کی بہت اہم ڈیٹ ہے ہجرت. لیکن رسول خدا نے ہجرت نان اسٹاپ نہیں کی. پہلی کو مکے سے نکلے، 2 کو غار ثور میں 3 دن ٹھہرے. ابھی پیغمبر غار ثور میں، اس غار میں جس کی زیارت عمرے اور حج پر جانے والا ہر آدمی کرتا، بہت دور سے کرتا ہے، نیچے سے کرتا ہے، لیکن غار ثور وہاں ہے رسول. یعنی ہجرت بھی چل رہی ہے. ہجرت کیا؟ جلا وطن. ہمارے شہر میں تم کو ہم نہ تلوار سے ختم کر سکے، نہ قید سے شہر سے نکال دیتے. اور سب سے اہم رول اس وقت بھی بنو امیہ کا تھا. اور اسی طرح سے جناب زینب کو مدینے سے جب واپس آ گئی تھی، اکثر ایک سوال کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا جواب میں خود دے بھی چکا ہوں، میں تو خیر ایک اسٹوڈنٹ، اکثر سوال کرتا ہوں کہ جب یہ اہل بیت واپس مدینے آ گئے دین پھر کیا ہوا؟ فل اسٹاپ ہم لوگ کیوں لگا دیتے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ مجھے یاد ہے کہ جو لاسٹ اسپیچ میں نے مسجد علی میں کی تھی آج سے پہلے، آپ کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد، رجب کے مہینے میں 15 رجب شہزادی زینب کی وفات کی تاریخ تھی. وہ بھی میں نے اسپیچ یہاں لاسٹ اسپیچ کی تھی 1.5 سال پہلے. وہ جناب زینب کی حالات پر تھی اور اس میں یہ پوری روایت پڑھی تھی. لیکن
اگر وہ نہیں بھی پڑھی ہوتی تو اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کروں. جناب زینب جب مدینے آ گئی تو ان کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا, پھر ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. بنو امیہ نے سوچا کہ ایوری پاسبل مین, قتل, ہجرت, قید, ہر طرح سے ہم نے اہل بیت کو ان کے مشن سے ہٹانا چاہا, یہ اور اسٹرانگ ہو گئے, اب کیا کریں. یہ چوتھے امام کے زمانے میں ایک پلاننگ کی گئی, بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور وہ یہ کی گئی کہ اب ایک ہی طریقہ, اہل بیت کے چاہنے والوں کو کرپٹ کر دو. بہت میں نے اپنے الفاظ میں یہ بات کہی ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کو کرپٹ کر دو, اتنا گناہگار بنا دو. اہل بیت کے چاہنے والوں کا کیریکٹر ہمیشہ سے بہت کرسٹل کلیئر تھا. ظلم ہوتے رہے, گھر جلتے رہے, بچے مارے جاتے رہے, روزی سب سے پہلے دروازہ بند کیا جاتا ہے روزی کا. شہزادی کونین سے فدق چھیننے کا ایک مقصد یہ بھی تھا, لیکن کیا یہ سارے ظلم کر لی. اہل بیت نے اپنے کیریکٹر کو نہیں, اہل بیت کے شیعوں نے اپنے کیریکٹر کو نہیں بدلا. ایک چھوٹا سا جملہ پڑھیے گا, کبھی اس پہ پوری مجلس سن لیجئے گا. ابھی ایک جملہ تاریخ طبری میں, کہ جب ابن زیاد کو گورنر بنا کے کوفے بھیجا گیا, جس دن مسلم ابن عقیل آئے تھے کوفے میں, گورنر کچھ کوئی اور تھا. یزید کے اسپائی نے کہا کہ بہت ہی لینینٹ قسم کا گورنر, اسٹرکٹ آدمی چاہیے. ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا, اس سے کہا گیا کہ اب کوفہ بھی تم سنبھالو, 6 مہینے وہاں رہو, 6 مہینے یہاں. وہ کوفے آئے, مسلم ابن عقیل غیبت میں چلے گئے. ہانی ابن عروہ کے گھر میں کچھ دن پوشیدہ رہے, کچھ دن کہیں اور, وہ یعنی سین سے ہٹ گئے. ابن زیاد ان کو ڈھونڈنا چاہتا ہے, کہاں ان کو شہید کروں گا تو کوفے کا موومنٹ ختم ہو جائے گا. بہت مشہور واقعات ہیں, میں صرف ایک جملہ یاد دلا رہا. کوئٹہ کے بعد خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو جیسے کربلا کے بعد ایسا ہوا, جیسے ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا ہوا. یہ ہو چکا ہے ہسٹری میں. ابھی تک ایکچول صادق حسن تو آپ کو میری مجلس میں کہیں نظر نہیں آئے ہوں گے. میں نے قبر کی کوئی بات کی, کوئی سانپ دکھایا, کوئی بچھو سے ڈرایا, کوئی جہنم کے شعلے دکھائے, کوئی جہنم کا گڑھا دکھایا, ابھی تک تو ایکچول تو آئے نہیں. وہ اتنے اہم موضوعات تھے اس وقت ہماری قوم کے کہ میں بھی اپنے آپ کو بھول گیا, لیکن اب آ رہا ہوں اس طرف. اور بہت ہی مختصر, وہ یہ کہ ابن زیاد نے کہا مجھے مسلم چاہیے. کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. ایسی جگہ پہ انہوں نے اپنے آپ کو ہڈن کیا ہے یا غائب کیا. اپنے غلام کو بلایا, بہت مشہور غلام ہے لیکن چھوڑ دیجئے, اس کا نام زیادہ نام آنے سے ذرا سا کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. غلام کو بلایا, کہا میں جو تجھے 3 دن دے رہا ہوں, ودن 3 days مسلم کو ڈھونڈ کے لاؤ. اب وہ گیا. چوتھے دن صبح کی نماز کے بعد ابن زیاد کے پاس آیا. ابھی ابن زیاد نیا نیا کوفے کا گورنر بنا ہے, ابھی مسلم بھی گرفتار نہیں ہوئے, اور کہا کہ مسلم تو مجھے نہیں ملے, علی کا ایک پکا شیعہ مل گئے. اب مسئلہ یہ تھے کہ خالی مسلم غائب نہیں ہوئے, جتنے شیعہ تھے وہ سب سین سے یا پکچر سے ہٹ گئے تھے. کہا کہ ایک علی کا شیعہ مل گیا, اب باقی کام تیرا. ابن زیاد نے کہا دیٹس اوکے, بس ایک شیعہ مل گیا تو اس سے میں ٹریس کر لوں گا. لیکن کہا کہ یہ بتاؤ یہ شیعہ بھی کیسے ملا. اب جواب سنیے, تاریخ طبری میں یہ جواب لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں 3 دن مسلم کو ڈھونڈتا رہا, نہ کوئی مسلم کا پتہ مل رہا ہے نہ کسی شیعہ کا. کوفے میں بہت کم شیعہ تھے. یہ غلط ہے کہ کوفے والوں نے حسین کو شہید کیا تو شیعوں نے شہید کیا, 2 ڈیفرنٹ چیزیں. کوفے میں شیعہ بہت کم تھے, غائب نہیں مل رہا. کہا کہ میں نے 3 دن صبح شام رات ڈھونڈتا رہا, جو آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا 3 دن کا پورا ہو گیا, ختم. میں نے خود یہ سمجھ لیا کہ اب فیلئر. چنانچہ میں 3 دن کے بعد بہت تھکا ہوا تھا, میں جا کے مسجد کوفہ میں آرام کے لیے لیٹ گیا مڈ نائٹ کو, کہ صبح جو ہے بھائی مسجد کوفہ کے بالکل بیک پر تو ابن زیاد کا دربار تھا. اب اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں زائرین, بلکہ شاید آلموسٹ 100%, کہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی ابن زیاد کو رپورٹ دینا. مڈ نائٹ تو رپورٹ نہیں دی جائے گی, صبح سویرے دی جائے گی. تو اب جو آدھی رات سے لے کے صبح تک میں یہیں آرام کرتا ہوں.
کہاں اپنے گھر ور جاؤں، آرام کرتا ہوں، صبح دربار میں آ کے پہلی رپورٹ دوں گا اور میری ڈیوٹی ختم. میں بیٹھ گیا. مسجد کوفہ عالم اسلام کی تیسری اہم ترین مسجد، پہلی خانہ کعبہ والی، دوسری روضہ رسول والی، تیسری مسجد کوفہ، بہت اہم مسجد. اصل میں اس مسجد کوفہ کو بھی ہم مسجد علی کہہ سکتے ہیں. وہ مسجد کوفہ کی شہرت ساری علی کی وجہ سے ہے. اس وقت بھی میں مسجد علی میں بیٹھا ہوں. اور یہ بھی یاد دلا دوں کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد رسول خدا نے ہجرت کے موقع پر بنائی. ہجرت جب کی نا تو آج تو غار ثور میں 12 ربیع الاول کو رسول خدا قباء پہنچیں گے، جو مدینے کا ایک آؤٹر سبرب ہے، وہاں رک جائیں گے. 3 دن کے بعد مولا علی خاندان کی عورتوں، اپنی ماں اور فاطمہ زہرا اور دیگر عورتوں کو لے کے جوائن کریں گے. تو رسول پہلی مسجد وہاں بنائیں گے، پھر مدینہ انٹر ہوں گے. وہ مسجد کا نام مسجد قباء، the first mosque built in Islam، فرسٹ ماسک. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسجد رسول نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی. علی سے کہا تم میرے اونٹ پر بیٹھو، جہاں تک یہ اونٹ چلے گا جس پر علی بیٹھے ہیں، پیغمبر نے اس کو مسجد ڈکلیئر کیا. تو کائنات کی پہلی مسجد میرے مولا کے قدموں کی وجہ سے بنی، وہ بھی مسجد علی اور یہ بھی مسجد علی. عجیب عجیب ذات ہے میرے مولا کی. اونٹنی پر بیٹھا تو دنیا کی پہلی مسجد بنی، اور ولادت ہوئی تو 360 بتوں کا گھر اللہ کا قبلہ اور اللہ کا گھر قرار پا رہا. یہ میرا مولا. مگر گورنر کوفہ ابن زیاد کے غلام کا جملہ سن لیجئے. وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا، یہ 3rd موسٹ امپورٹنٹ ماسک ان اسلام، مسجد کوفہ. چنانچہ اگر آپ کبھی خانہ کعبہ گئے ہوں، گئے تو ہیں اتنے سارے چہرے، اور جو لوگ جو خانہ کعبہ گئے تو مسجد النبوی تو ساتھ میں آٹومیٹک جاتے ہیں. وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کراؤڈ آتا ہے، کراؤڈ جاتا ہے، کراؤڈ آ رہا ہے، جا رہا ہے. ابھی کوئی آدمی عبادت کے لیے آیا، 2 گھنٹے عبادت کر کے چلا گیا، تو نیا گروپ آ رہا ہے. وہ چلا جائے گا، نیا گروپ آ رہا ہے. کہا میں نے ساری رات دیکھا مسجد کوفہ میں بھی نمازی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی 15 منٹ، کوئی گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، کوئی 3 گھنٹہ. یہ اس آدمی کو میں نے دیکھا ساری رات نہ صرف یہ کہ نمازیں پڑھتا رہا، بلکہ ایسی نماز پڑھنے کا بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے نا. نماز پڑھنے پتہ چل جاتا کہ نماز پڑھ تو رہے لیکن دماغ کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، نماز ایک بوجھ بن رہی. اور ایک ایسا نمازی جیسے معصومین کی نماز ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی درخت اپنی جگہ کھڑا ہے، کہ ذرا سا موومنٹ بھی نہیں. میں نے اس کو دیکھا، کوالٹی وائز بھی اس کی نماز دیکھی، کوانٹٹی وائز بھی نماز دیکھی. ساری رات نماز پڑھتا رہا، اور ایسی نماز. تو میں نے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال دیا. ایسی نمازیں تو صرف علی کا شیعہ پڑھ سکتا. اور جب پکڑ کے لایا تو علی کا شیعہ نکلا. دشمن اہل بیت بھی مانتا تھا کہ نماز اور ایسی نماز یہ شیعہ کی پہچان اور کیریکٹرسٹک ہے. یہ علی والوں کا کردار تھا جسے دشمن مانتا تھا. لیکن کربلا کے بعد کا ان کو کرپٹ بناؤ، ان کا کردار خراب کرو، انہیں اسپوائل کرو، ان کی عورتوں میں بے حجابی پھیلاؤ، ان کے نوجوانوں میں شراب اور جوئے اور گیملنگ اور کیسینو کی عادت ڈالو، ان کے بوڑھوں کو نمازوں سے ہٹاؤ. بھئی چوتھے امام کی ایک حدیث کہ خبردار کبھی شراب نہ پینا اور جوا نہ کھیلنا. اس لیے کہ 2 چیزیں دیکھ کر مجھے یزید کا دربار یاد آتا ہے. جب میری بہنیں اور پھوپھیاں یزید کے پاس گئیں، وہ ایک طرف شطرنج کھیل رہا ہے، دوسری جانب شراب پی رہا ہے. یہ دراصل اپنے شیعوں کے کیریکٹر کو ٹھیک کرنے کی بات کہ شیعہ ہر گناہ کر لے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا جس گناہ سے زینب کی بے پردگی یاد آ رہی. لیکن چوتھا امام اتنا ہائی لائٹ جو کر رہا ہے مسئلے کو، کیوں؟ بنو امیہ کے حکمرانوں نے کہا ہم نے اہل بیت کو تو قتل بھی کر لیا، ان کا مشن آگے بڑھا. قید بھی کیا، ان کا مشن آگے بڑھا. جلا وطن بھی کیا، ان کا مشن آگے بڑھا. ان کے شیعوں کو خراب کر دو. اتنا خراب کہ اب یہ اہل بیت کے نام سے گھبرا جائیں. چھوٹی سی مثال، میں آپ سے زیادہ ہی گناہ گار ہوں ظاہری اعتبار سے، جیسا بھی آتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن حالت یہ کہ کئی جگہوں پر میں آپ کو لسٹ بھی دے سکتا ہوں اگر ان کی غیبت نہ ہو. کئی جگہوں پہ امام باڑے والوں نے کہا کہ مولانا دل بہت چاہتا ہے کہ آپ کی مجلس سے اپنے امام باڑے میں کرائیں. تو بھی کرائیے،
بھئی یہاں اگر دل چاہتا ہے، مثلا ڈاکٹر آفتاب صاحب ہیں، ڈاکٹر اسد صادق صاحب ہیں، ڈاکٹر اقبال جعفری ہیں، تو انہوں نے بہرحال اپنی خواہش ظاہر کی. کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بلا تو لیں گے آپ کو، رکھیں گے کہاں؟ ہم نے کہا گھر میں رکھیں گے، اور کہاں رکھیں گے؟ اتنے سارے مومنین ہیں آپ کے. کہا نہیں، آپ جیسے مولانا کو گھر پہ رکھنے کو کوئی تیار نہیں. بھئی ہم کیا کریں گے؟ کسی کے گھر میں چوری کریں گے، کسی کا کریڈٹ کارڈ چورا کے بھاگ جائیں گے، کسی کے معاملہ کیا؟ کہ نہیں بھائی، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مولانا ممبر پہ اتنا حجاب کرتے، اگر یہ 10 دن آ کے رہے تو ہم تو قید ہو کے رہ جائیں گے. جب حجاب کرتے ہیں تو ہم کو حجاب کرنا پڑے گا. بچے کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن تک تو ہم کو گانے بند کرنا پڑیں گے. اگرچہ اب سارے گیجٹ آ چکے ہیں، میں بات ذرا پرانی کر رہا ہوں. اب تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ گانا سن رہے ہیں یا دعائے کمیل سن رہے ہیں، کیونکہ میں نے خود 2 ایسے واقعات دیکھے ماہ رمضان کے آخر میں. مارٹن روڈ کی جامع مسجد ایک کراچی میں بہت مشہور ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، بڑی تعداد، رات کے 2 بجے مجھے درس دینا تھا. گیا میں، کچھ ایسے نوجوان نظر آئے کہ ذرا سا مجھے سسپیشیس ہوا، یہ کیسے اعتکاف میں آ گئے. اور معلوم ہوا کہ اتنی توجہ کے ساتھ وہ آئی فون کانوں سے لگائے ہوئے قرآن سن رہے ہیں. جاتے جاتے میں ان کے قریب سے گزرا تو پتا چلا کہ مائیکل جیکسن کا کوئی نیا البم آیا تھا، وہ لگا ہوا ہے مسجد کے اندر کانوں میں، اعتکاف کے عالم میں، روزے کی کیفیت میں. تو خیر، لیکن گھر کہا کہ اب یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ مولانا بولیں گے ضرور اگر کسی عورت کو گھر میں بھیجا. عورتیں کہتی ہیں بھائی ہم کھانا پکا کے بھیج دیں گے، مولانا سے کہیے بڑا اچھا کھانا ہم کو پکانا آتا. کہاں سے سیکھا؟ ماں نے سکھایا کہ خالہ نے؟ نہیں، وہ ٹیلی ویژن نے. آج کل تو کوکنگ شو آتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے شیف ٹوپیاں لگا کے آتے ہیں. تو کہا کہ ہم بہترین خدمت کر دیں گے، گھر میں نہیں رکھیں گے، ورنہ ہماری پرائیویسی اور انڈیپینڈنس میں فرق آئے گا. اور میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں کچھ جوک نہیں کر رہا ہوں، واقعاً یہ واقعہ ہوا. کہا کہ ہم کیا کریں؟ آپ جیسے مولانا ہوں. انہوں نے یہ لفظ بھی کہہ دیا کہ میں اگلا سوال کرتا کہ پھر جو فلاں آپ ان کو پڑھنے بلا رہے، پہلے سے کہہ دیا آپ جیسے مولانا ہوں، کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. 10 دن. اور نارتھ امریکہ میں تو 10 دن بھی نہیں، خالی ویکنڈ کی مجلسیں ہوتی ہے 4 دن. 4 دن گھر والے کے لیے مولانا بوجھ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں اس سے بھی بے حجابی ہو، لیکن ممبر پہ حجاب کہتے ہیں تو اب گھر والا پریشر میں، گھر کی عورتیں پریشر میں، گھر کے بچے پریشر میں، گھر کے نوجوان پریشر میں. 4 دن. تو اب امامت معلوم ہوا کہ اگر امام زمانہ آ گئے تو مستقل ان کی حکومت ہوگی، وہی نماز آئے گی، وہی حجاب آئے گا، وہی گانا حرام ہو جائے گا، وہی شراب کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تو بات کی بات ہے خود اماموں کے زمانے میں. اب لوگ گھبرا رہے امام کے سامنے جاتے ہوئے. امام کے پاس جائیں گے، امام واجبات کی بات جب کیریکٹر کرپٹ ہو جائے. اب میں ایک مثال کو مکمل کر دوں ایک جملے سے. مجمع میں اگر کوئی خاتون بے حجاب ہیں جو بڑے آرام سے بے حجاب گھومتی ہیں، حجاب پہ میرا آدھا جملہ بھی آئے گا تو ان کو کتنا ناگوار گزرے گا. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جیسے پرسنل اٹیک کیا جا رہا ان کے اوپر. لیکن اس کے مقابلے میں اسی مجمع میں اگر کوئی واقعاً عام زندگی میں بھی حجاب کرنے والی ہے، تو ایک تو ہوتی ہے خالی امام باڑے میں آ کے حجاب کر لیا، شاپنگ مال میں جا کے دیکھیا یا کسی سپر اسٹور میں جا کے دیکھی، لیکن جو واقعاً حجاب کرنے والی، ایک جملہ کیا میں 15 منٹ بھی حجاب پہ پڑھتا رہوں تو خوشی ہوتی رہے گی اور ان کو بالکل ٹھیک ٹاپک لگے گا. تو اب امامت جب شیعوں کا کیریکٹر صحیح تھا تو امام کا ہر کلام، ہر خطبہ، ہر جملہ مزہ آ رہا تھا اور دوڑ دوڑ کے جاتے تھے. لیکن جب پتا چلا کہ بنو امیہ کی اس مہم کے نتیجے میں کیریکٹر اتنا خراب ہو گیا کہ اب شراب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اسی نیو یارک میں آپ سے بہت قریب ہے، آپ کے پڑوس میں، میرے کراچی کے ایک پرانے دوست نے، میرا اسٹوڈنٹ، کہا مولانا کوئی دعا بتائیے، میں خود بھی اپنا پرابلم پریشان ہوں. کیا پرابلم؟ کہا میں اتنا عادی ہو گیا ہوں شراب کا اور گانے کا کہ نماز بھی اگر پڑھتا ہوں تو پہلے تھوڑی شراب پینا پڑتی ہے اور گانے کا کیسٹ لگانا پڑتا ہے تو نماز پڑھ پاتا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب ایسا ماحول ہے تو یہ چوتھے امام کے پاس کیوں آئے گا؟ چوتھے امام کی صحیفہ ایک حملہ دیکھ ڈالیے، چاہے دعائے توبہ ہو، چاہے دعائے مکارم الاخلاق ہو، چاہے والدین کے حقوق کی دعا ہو، ہر دعا کے اندر کریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ نے پالیسی چینج کی. اتنا خراب کر دو امام کے چاہنے والوں اور امام کی کنیزوں کا کردار کہ انہیں امام بہت مشکل لگنے لگی، کہ دور سے بڑے اچھے ہیں، قریب نہ آنے پائیں. اور یہی چیز
ظہور امام کو روک رہی ہے. بھائی رسول خدا اور 11ویں امام، رسول خدا کی وفات گزری ہے، نیکسٹ جو مجلس یہاں ہونے والی ہے 11ویں امام کی وفات. دونوں کا امام زمانہ سے بہت گہرا تعلق. 11ویں امام جس دن شہید ہوں گے اسی دن سے 12ویں امام کی امامت شروع ہوگی. بہت سی جگہوں پہ عید الزہرا امام زمانہ کی امامت کے حوالے سے بھی منائی جاتی. اور رسول خدا جو آج اصل موضوع ہے وفات، اور بس میں اختتام پہ پہنچا، اس کے بعد مصائب کا جملہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن نے کہا رسول خدا کی وفات تو ہوئی، یہ وفات رسول خدا کے حوالے سے جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا، اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ آئی ہے، ایک ہی آیت صرف آخری ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی. کیا کہ رسول اس لیے آئے تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے. اور وفات رسول خدا 28 صفر کو ہو گئی. تو رسول نے اس دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب تو نہیں کیا ابھی تک. ایک ڈیوٹی دے کے بھیجا گیا، بغیر ڈیوٹی کمپلیٹ کیے واپس کیسے چلے گئے؟ رسول پہ ایک الزام آئے گا کہ ہم سے تو کہتے ہیں اپنی ڈیوٹی ادا کرو، اور خود بغیر ادا کیے چلے گئے. تو اب بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو ماننا پڑے گا کوئی ہے جو ابھی رسول کے مشن کو آ کے مکمل کرنے والا، اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم نے اپوائنٹ کیا تھا دادا کو یہ کام کرنا ہے، دادا نے نہیں کیا، پوتے نے کیا. تو فرق تو ہے نا، ڈیوٹی تو اس کی تھی. یہ فرق آپ کے یہاں ہوگا جہاں دادا الگ ہے پوتا الگ ہے، وہاں نہیں ہے جہاں اولنا بھی محمد ہے، اوسطنا بھی محمد ہے، آخرنا بھی محمد ہے، کلنا کل کے کل محمد ہے. ڈیوٹی محمد کو دی گئی ہے، اسے آ کے محمد مکمل کرے گا. لیکن اسی وجہ سے کہ کیریکٹر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ امام زمانہ اس وقت آنے کو تیار نہیں ہے. یہ جملہ بھی تیار نہیں. کیا مطلب؟ یہ امام کا جملہ ہمارے شیعوں کی وجہ سے ہمارے ظہور میں دیر ہو رہی ہے. اور ظہور کی دیر کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کا مشن پورا نہیں ہو پا رہا. خالی یہ مطلب نہیں ہوا، یہ بھی مطلب ہوا کہ کوئٹہ جیسے پتہ نہیں ابھی کتنے اور واقعات ہوں گے، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، سیریا جیسے کتنے مظالم ہوں گے. کوئٹہ اور سیریا کا ایک جو نقصان ہوا وہ یہ کہ بحرین آپ کے فوکس سے نکل گیا. یعنی واقعاً آدمی ایک وقت میں کہاں توجہ دے. بحرین، اب بحرین پہ فوکس کا نتیجہ یہ تھا کہ سعودی عرب کا ایسٹرن پروونس تو ہمارے یہاں دعاؤں میں بھی نہیں آتا کہ دمام اور قطیف اور ایسا و خبر میں کیا ہو رہا. واقعاً کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں کہ ایک لمحے میں ہماری نگاہیں ساری دنیا دیکھے. لیکن یہ سلسلہ رہے گا. اور کب تک رہے گا؟ جب تک ظہور نہیں ہوتا. اور ظہور کب تک نہیں ہوتا؟ جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. اور یہ وہی طریقہ کار ہے جو بنو امیہ نے بھی اختیار کیا، اور آج کے ابو سفیان اور آج کے یزید اور آج کا معاویہ بھی اسی کو اختیار کر رہا. اور اس میں اب آپ کہیں گے مولانا نے پھر ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس پہ ایک اشرا ہو سکتا. ہو کیا سکتا؟ میں ہیوسٹن میں پڑھ کے آیا، یہ بتا دی. اہلِ میں 40 کا اشرا، کربلا اور 40 کا کمپیریزن، اور 21 سے 30 سفر ہیوسٹن، 29 سفر. یہ والے جملے کی تشریح. یہ جو کردار بنتا ہے اور کردار بگڑتا، اس میں موسٹ امپورٹنٹ رول عورت کا ہوتا. عورت کو تباہ کرو، عورت کو خراب کرو، عورت کو اسپائل کرو تو مرد خود ہی خراب ہو جائے گا. کربلا کا جہاد عورتوں کے ذریعے سے، تو یہ پورا اپنا موضوع ہے. لیکن جو بہت ہی مختصر بات کہ امام زمانہ کو ظاہر کرانا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنی عورت کو ٹھیک کرنا. اور یہ وہ پیغام ہے جو رسول خدا نے اپنی اعلان رسالت کی پہلے دن سے لے کے وفات کے دن تک دیا. پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، پہلا وٹنس یا پہلا ہیلپر کس کو بنایا؟ ایک عورت، خدیجہ طاہرہ. اور رسول خدا جب دنیا سے گئے تو آخری وٹنس کس کو بنایا؟ فاطمہ زہرا کو، جن کی گود میں رسول کا سر تھا جب ملک الموت آیا تھا. اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ خدیجہ سے فاطمہ تک، یعنی رسول کی سیرت. خدیجہ سے فاطمہ تک یہ ہے پوری وہ رسالت جس رسول خدا کی وفات کی آج یہ مجلس. اور چونکہ 28 سفر کو آپ رسول خدا کے تفصیلی مصائب سن چکے ہیں،
اس لیے بہت ہی مختصر مسائل پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ یہ بھی کیسا کنٹراسٹ ہے کہ 28 صفر کو اگر اللہ کے حکم سے آنے والا ملک الموت آ رہا، وہ بھی دروازے سے آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ فاطمہ اجازت نہ دے۔ ملک الموت اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس دن تو اپنی آفیشل ڈیوٹی پر آیا تھا۔ نوکنگ کی اور کہا رسول خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ فاطمہ نے کہا میرا بابا کئی دن بے آرام ہونے کے بعد ابھی سویا، کسی اور وقت آنا۔ گھر میں تو انٹر ہوا ہی نہیں، کوئی آرگومنٹ بھی نہیں کیا، لیکن دوبارہ ایک مرتبہ ریکویسٹ کی، پھر بھی فاطمہ نے منع کیا، کوئی آرگومنٹ نہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ریکویسٹ کی، اب فاطمہ کو جلال آ گیا تو ذرا سی آواز بلند ہو گئی، اے آنے والے بار بار کہہ رہی ہوں میرا بابا بہت بے آرام ہے۔ آخر رسول نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹی فاطمہ اس کو انٹر ہونے دو۔ یہ وہ ہے جو آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا، جبکہ یہ نبی مرسل کے دروازے پر بھی گیا، اولیاء خدا کے دروازے پر بھی گیا، آدم سے ابراہیم سے لے کے موسیٰ سے لے کے ہر دروازے پہ گیا ہے، رکا کہیں نہیں، اجازت کسی سے نہ مانگی۔ لیکن یہ تیرے گھر کا احترام کہ جب تک تو نہیں کہے گی خدا کے حکم سے آنے والا بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فاطمہ دیکھیں گھر بھی وہی گھر ہے، دروازہ بھی وہی دروازہ ہے، میں بھی وہی ہوں، اور دوسرا آنے والا آنے کے بعد پہلے تو تھریٹ کرتا ہے فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے۔ جو ملک الموت نے آرگومنٹ نہ کیا، یہ آنے والا کون ہے جو آرگومنٹ کر رہا؟ اور فاطمہ نے کہا میرے گھر کا دروازہ۔ ملک الموت تو میں نے اس لیے کہا کہ 28 صفر کو ملک الموت رکا تھا، ورنہ فاطمہ کہتی میرا گھر تو وہ ہے کہ میرا بابا بھی بغیر میری پرمیشن کے انٹر نہیں ہوتا، جو کائنات کا حاکم اور کائنات کا مالک ہے۔ آنے والے نے خالی تھریٹ نہیں کیا، لکڑیاں لے کر آیا تھا، اس طرح سے آگ جلائی اور دروازے کو کھولا کہ فاطمہ اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے چلی گئیں۔ آنے والا دروازے کو پش کرتا رہا یہاں تک کہ دیوار و دروازے کے درمیان دب کے اس طرح سے رسول کی بیٹی زمین پہ گری کہ محسن شہید ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کے حجرے کے برابر یہ ظلم ہو رہا۔ اللہ کا رسول یہ بھی دیکھ رہا کہ کس طرح سے میرا ایک نواسا ماں کے پیٹ میں شہید کیا گیا، اور اسی اللہ کے رسول نے 40 سال بعد یہ بھی دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ حسین لے کے آئے، میرے بھائی نے وصیت کی ہے رسول خدا کے برابر میں دفن کیا جائے، مگر ایک خاتون آگے بڑھی اور کہا حسین یہ جنازہ لے جاؤ، ہم حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں لکڑیاں لا کے دروازہ جلایا گیا، یہاں پہ تیر انداز بلائے گئے، کمانیں کھچی، 70 تیر چلے، حسن کے جنازے میں یہ تیر پیوست ہوئے۔ عباس کی عمر 22 سال ہے، ایک بار غیظ و غضب کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے روک دیا، عباس تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ لے کے گھر چلو۔ یہ جنازہ واپس گھر آیا۔ کیوں عزادارو؟ گھر سے نکل کے جنازہ گھر میں آتا ہے؟ شہدائے کوئٹہ نے بھی سڑک پہ جنازے رکھ کے ماتم کیا ہے، جو ان کا بھی سردار و آقا تھا حسن، اس کا جنازہ گھر آیا۔ زینب و کلثوم ابھی حسن کو الوداع کہہ کے بیٹھی ہیں، دیکھا دروازہ کھلا، حسن کا جنازہ دوبارہ آ رہا ہے۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھیا حسین یہ جنازہ دوبارہ کیوں آ رہا؟ حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کرنا، پہلے ایک آخری خدمت کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھائی کے لاشے سے تیر نکالنا ہے۔ عجیب منظر بنا، حسن کا جنازہ زمین پہ رکھا ہے، ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف کلثوم بیٹھی، ایک طرف عباس بیٹھے، روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ 11 محرم کو جب زینب اپنے بھیا کے لاشے کے قریب سے گئی تو کیا دیکھا؟ حسن کے جنازے میں 70 تیر تھے، حسین کے جنازے میں ہزاروں تیر ہیں۔ ایک بار کہا بھیا ہو سکتا ہے تو مجھ سے شکایت کرے اور کہے کہ زینب مدینے میں بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے، آج میرے لاشے سے تیر کیوں
نہیں نکال رہی تو بس اتنا دیکھ لینا، جب بھائی حسن کا لاشا آیا تو بہن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور آج وہ بہن کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہیں اور اس کے بھائی کا لاشا تیروں سے چھلنی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تجھے میرے مظلوم آقا حسین کے تیروں سے چھلنی اس لاشے کا واسطہ، اور حسین کی مظلومہ بہن ام المصائب شریکۃ الحسین عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ کا واسطہ، تجھے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی ان تاریخوں کا واسطہ، تجھے وفات رسول خدا کا واسطہ۔ جو مومنین اور مومنات آج اس ورکنگ ڈے میں بھی اس بڑی تعداد میں یہاں پہ آ گئے ہیں، ان کے آنسوؤں کا واسطہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ صف عزا پر ان کے کھڑے ہونے سے پہلے خدا بندہ بے حق حسین، بے حق خون شہداء کربلا ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ سکینہ اور اصغر کی بھوک اور پیاس پہ رونے والوں کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اکبر ہو اصغر کا واسطہ، لیلا اور فروا اور رباب کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی صاحبان ایمان و اسلام پر فقط و فقط خانوادہ رسالت کی وجہ سے ظلم ہو رہے، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پاکستان کوئٹہ کراچی ہو، خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے اور مقصد رسول کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔